بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 47 اور 48 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے فَإِنِ اتَّحَدَ دَلِيلَاهُمَا أَوْ صُورَتُهُمَا فَمُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ وَمُعَارَضَةٌ بِالْمِثْلِ۔ یہ متن ہے۔ گفتگو معارضے پر جاری ہے۔ فریق مخالف نے جس دعوے پر دلیل قائم کی ہے، اس دعوے کے خلاف پر سائل کا دلیل قائم کرنا، یہی کیا ہے؟ جس دعوے پر فریق مخالف نے، جس دعوے پر مدعی اور معلل نے دلیل قائم کی تھی، اس دعوے کے خلاف پر سائل کا دلیل قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ معارضہ۔ معارضہ کی 3 قسمیں ہیں: معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر۔ معارضے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: معارضہ بالقلب اور معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر۔ کیا تھا؟ معلل نے اپنے دعویٰ پر ایک دلیل پیش کی، تو سائل نے اس کے دعویٰ کے خلاف پر اپنی دلیل پیش کر دی۔ تو ایک دلیل ہے معلل کی اور دوسری دلیل ہے سائل کی۔ اگر دونوں کی دلیلیں مادے اور صورت دونوں کے اعتبار سے متحد ہوں تو اس معارضے کو معارضہ بالقلب کہتے ہیں۔ معلل نے جو دلیل دی ہے اور سائل نے جو دلیل دی ہے، دونوں کی دلیلیں متحد ہوں مادے میں یعنی الفاظ میں اور صورت میں۔ مثال کے طور پر دونوں کی دلیلیں شکل اول پر مشتمل ہوں یا شکل ثانی پر مشتمل ہوں، اور شکل اول کی بھی 4 ضربیں پڑھ چکے ہیں آپ ہیں، تو مثال کے طور پر دونوں کی دلیلیں شکل اول کی ضرب اول پر ہوں، تو صورت سے کیا مراد ہے کہ دونوں کی دلیلیں کسی ایک ہی شکل کی ہوں، شکل اول کی یا شکل دوم کی ہیں، اور پھر اس شکل کی جو ضربیں ہوتی ہیں تو اس ضرب کی بھی دونوں دلیلیں ایک ہی ضرب کی بھی ہوں، تو یہ کہیں گے کہ دونوں کیا ہیں؟ صورت میں متحد۔ دونوں دلیلیں مادے میں متحد مطلب دونوں کے الفاظ کیا ہوں؟ ایک ہوں۔ دونوں کے الفاظ کیا ہوں؟ ایک۔ دیکھیے منطق میں آپ نے 4 شکلیں پڑھی ہوں گی، ہے نا؟ شکل اول کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شکل اول اس شکل کو کہتے ہیں جس میں حد اوسط صغرا میں محمول ہوتا ہے اور کبرا میں موصول ہوتا ہے۔ جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ نکلے گا العالم حادث۔ یہاں دلیل کیا ہے؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ تو العالم متغیر یہ صغرا ہے، کل متغیر حادث یہ کیا ہے؟ کبرا۔ اس میں متغیر یہ کیا ہے؟ حد اوسط ہے، جو صغرا میں کیا ہے؟ محمول ہے، العالم متغیر، اور کبرا میں کیا ہو گیا ہے؟ موضوع ہو گیا ہے، کل متغیر حادث، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ شکل اول ہے۔ شکل اول کی 4 ضربیں ہیں۔ پہلی ضرب یہ ہے، پہلی ضرب میں ہوتا کیا ہے کہ دونوں مقدمے یعنی صغرا اور کبرا دونوں موجبہ کلیہ ہوتے ہیں،
شکل اول کی ضرب اول کیا ہے کہ دونوں مقدمے کیا ہوں؟ موجبہ ہوں اور کلیہ ہوں. یہ جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو پہلا صغرا العالم متغیر یہ موجبہ ہے نا، اور کل متغیر حادث یہ بھی کیا ہے؟ موجبہ ہے. اور پہلا یعنی صغرا العالم متغیر یہ کیا ہے؟ کلیہ بھی ہے. مطلب ہے جمیع العالم متغیر، کل عالم کیا ہے؟ متغیر. سمجھ گئے؟ تو لفظ کل نہیں ہے، کل جوڑ دیجئے، کل العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو دونوں یعنی صغرا اور کبرا دونوں کیا ہیں؟ موجبہ اور کلیہ. یہی کیا ہے؟ شکل اول. تو معلل اور سائل دونوں کی دلیلیں صورت میں متحد ہوں، مطلب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کی دلیلیں ایک ہی شکل کی ہوں، ایک ہی ضرب کی ہوں، یہ مطلب ہوا. اور مادے میں متحد ہوں کا مطلب دونوں کے الفاظ کیا ہوں؟ ایک ہوں. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی دلیلیں الفاظ میں اور صورت میں ایک ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ میں اور صورت میں جب دونوں کی دلیلیں ایک ہوں گی تو دونوں کا سے نتیجہ بھی ایک ہی نکلے گا، جبکہ معلل کا نتیجہ اور سائل کا نتیجہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں. تو جب دونوں کا مقصور، دونوں کا مطلوب، دونوں کا مدعا الگ الگ ہے تو پھر دونوں کی دلیلیں الفاظ اور صورت میں ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو شارح نے کہا کہ ایسا مغالطات عامۃ الورود میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ ان دلائل عقلیہ میں ایسا ہوتا ہے جو دلائل عقلیہ مغالطے پر مشتمل ہوتی ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دینے پر کیا ہوتی ہیں؟ مشتمل ہوتی ہیں. ایک بار میں آپ کیا ہے؟ چکرا جائیں گے کہ ہاں یار ایسے تو نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی ہے. تو مغالطات عامۃ الورود میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی دلیلوں کے الفاظ بھی ایک ہوتے ہیں اور دونوں کی دلیلوں کی صورت بھی ایک ہوتی ہے اور دونوں کا دعویٰ الگ الگ ہوتا ہے. اور کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی دلیل سے جو ثابت کرنا چاہ رہا ہے وہ در حقیقت ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ نظر کا کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں اور غور سے دلیل پر نظر کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دلیل غلط طریقے سے دے رہا ہے. سمجھ گئے صاحب؟ جیسے میں مثال دوں کہ دونوں کی دلیلیں ایک ہیں الفاظ میں بھی اور صورت میں بھی، اور دونوں الگ الگ دعویٰ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اللہ کی اطلاع سے کیا ہے؟ غیب جانتے ہیں. اور دیوبندی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے ہیں. سمجھ گئے صاحب؟ تو وہ دیوبندی ہمیں مغالطہ دینے کی کوشش کرے. کیا دینے کی کوشش کرے؟ مغالطہ. وہ دلیل دے کہ آپ کا دعویٰ کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، آپ کا وہ یہ کہے کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہے، حق ہے، ثابت ہے. کیا کہے؟ یہ صحیح ہے، حق ہے اور ثابت ہے. کیوں؟ وہ کہے کہ کیونکہ اگر ہمارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، ہمارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، لو لم یکن المدعا ثابتا، اگر ہمارا مدعا ثابت نہ ہو
ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اس دعوے کی نقیض ثابت ہوگی. اس دعوے کی کیا ہوگی؟ نقیض ثابت ہوگی. اور نقیض بھی تو ایک شے ہے نا، نقیض بھی کیا ہے؟ ایک شے ہے. تو اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہ ہو تو دعوے کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب دعوے کی نقیض ثابت ہوگی تو اشیاء میں سے ایک شے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہ ہو تو دعوے کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب دعوے کی نقیض ثابت ہوگی تو اشیاء میں سے ایک شے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. حاصل یہ کہ اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہ ہو تو شیء من الاشیاء کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. لو لم یکن المدعا ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا. اگر ہمارا مدعا ثابت نہ ہو تو شیء من الاشیاء کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہ ہو تو شیء من الاشیاء کیا ہوگی؟ بالکل سمجھ میں بھی آ رہا ہے. ہاں وہ بھی ایک چیز ہے، ثابت ہوگی. سمجھ گئے؟ اور کوئی نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے اسے چیک کرنے کے لیے اس کی عکس نقیض لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ کیا لاتے ہیں حضرت صاحب؟ عکس نقیض لاتے ہیں. تو لو لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا، یہ ہے تو اس کی عکس نقیض کیا آئے گی؟ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا. لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان المدعا ثابتا. اگر اشیاء میں سے کوئی بھی شے ثابت نہ ہو تو دعویٰ کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. تو دعویٰ بھی تو ایک شے ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو تو دعویٰ ثابت ہو ہی نہیں سکتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دعویٰ بھی تو ایک شے ہے. تو کیا کہا تھا؟ ان لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا. اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اشیاء میں سے ایک شے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. اور اس کی نقص یہ بالکل صحیح ہے، اور اگر یہ چیز صحیح ہے تو اس کی عکس نقیض لائیں گے وہ بھی صحیح ہوگی، جبکہ اس کی عکس نقیض لاتے ہیں تو وہ غلط ہے. کیونکہ عکس نقیض کیا ہے؟ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا. اگر اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو لکان المدعا ثابتا، تو مدعا کیا ہوگا؟ جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت. مدعا بھی تو ایک شے ہے، تو مدعا ثابت ہوگا تو شیء من الاشیاء تو ثابت ہوگی ہی. تو اس نے کیا کہا؟ تو یہ عکس نقیض غلط ہے. اور عکس نقیض غلط کیوں نکلا؟ اس لیے غلط نکلا کہ آپ نے ہمارا مدعا ثابت ہی نہیں مانا. اس کا مطلب ہمارا مدعا کیا ہے؟ صحیح ہے، ثابت ہے. ٹھیک ہے صاحب. یہ اس نے مغالطہ دیا. اس نے کیا دیا؟ تو آپ نے تو اس کا بہت آسان جواب ہے. حاصل کیا تھا؟ دیکھیے اس نے دھوکہ کہاں سے دیا. اس نے کہا کہ ان لم یکن المدعا ثابتا لکان نقیضہ ثابتا. اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اس کی نقیض ثابت ہوگی. یہاں تک تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. پھر اس نے کہا وَإِنْ كَانَ نَقِيضُهُ ثَابِتًا لَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا. اگر اس کی نقیض ثابت ہو تو اشیاء میں سے ایک شے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. یہ تو صحیح ہے، لیکن شیء من الاشیاء سے اب عموم نہیں مراد ہے. نقیض ثابت ہوگی تو وہ جو اشیاء میں سے ایک شے ثابت ہے یہ وہی نقیض ہے. یہ وہی کیا ہے؟ نقیض ہی ہے. ان کانا نقیضہ ثابتا لکانا شیء من الاشیاء ثابتا. اگر نقیض ثابت ہو تو اشیاء میں سے ایک شے ثابت ہوگی. اور وہ شے کون ہے؟ وہی نقیض ہے. وہی کیا ہے؟ اب آئیے آگے کیا کہا تھا. تو حاصل یہ ہوا کہ ان لم یکن المدعا ثابتا لکانا شیء من الاشیاء ثابتا. اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اشیاء میں سے ایک شے ثابت ہوگی. یہ شے کون سی ہے؟ یہ وہی نقیض ہے. یہ وہی کیا ہے؟ نقیض ہے. لہذا اس کی عکس نقیض کیا آئے گی؟ عکس نقیض یہ نہیں آئے گی لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان المدعا ثابتا.
اگر اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو تو دعویٰ ثابت ہوگا. عکس نقیض یہ نہیں آئے گی. عکس نقیض آئے گی لو لم یکن النقیض ثابتا. اشیاء شیء من الاشیاء سے کون مراد ہے؟ نقیض ہی مراد ہے. لہذا عکس نقیض آئے گی لو لم یکن النقیض ثابتا لکان المدعا ثابتا. اگر نقیض ثابت نہ ہو تو پھر کون ثابت ہوگا؟ مدعا ثابت ہوگا. اور یہ بالکل صحیح ہے. اور آپ نے عکس نقیض کیا نکالا؟ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا. اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو تو دعویٰ ثابت ہوگا. تو یہ تو غلط ہے. لیکن شیء من الاشیاء سے چونکہ نقیض ہی مراد ہے اس لیے عکس نقیض کیا آئے گی؟ لو لم یکن النقیض ثابتا لکان المدعا ثابتا. تو اس نے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ مغالطہ ہے. تو یہ اس کی دلیل ہوئی. اس دیوبندی کی کیا ہے؟ دلیل ہوئی. تو ہم بھی اسی کے طرز پر دلیل دیں. ہم بھی کیا کریں؟ اچھا تو تم اس طرح اپنا دعویٰ ثابت کرنا چاہتے ہو تو سنو ہم سے بھی سن لو. اس نے کیا کہا تھا؟ ان لم یکن المدعا ثابتا لکانا نقیضہ ثابتا. تو اسی کے الفاظ اور اسی کی صورت کے ساتھ ہم بھی کہیں گے. اس نے کہا تھا ان لم یکن المدعا ثابتا لکانا نقیضہ ثابتا. تو ہم کہیں گے ان لم یکن نقیض المدعا ثابتا لکان المدعا ثابتا. اگر مدعا کی نقیض ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا لَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا. تو نتیجہ نکلے گا ان لم یکن نقیض المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا. اگر مدعا کی نقیض ثابت نہ ہو تو شیء من الاشیاء کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. اب اس کی عکس نقیض لے آؤ تو کیا آئے گی عکس نقیض؟ اسی کے طرز پر ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان نقیض المدعا ثابتا. اگر اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو تو مدعا کی کیا ہوگی؟ نقیض ثابت ہوگی. اور یہ غلط ہے. اور یہ غلط کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ مدعا کی نقیض آپ نے ثابت نہیں مانی. لہذا ثابت ہوا کہ آپ کے مدعا کی نقیض یعنی ہمارا مدعا کیا ہے؟ ثابت ہے. تو اسی کے لفظوں میں ہم نے کیا کر دیا؟ جواب دے دیا. الفاظ بھی کیا ہیں؟ وہی ہیں. اور شکل بھی کیا ہے؟ وہی. سمجھ لیں سر. اس کی دوسری مثال بھی ہم نے پیش کی ہے فقہ کی روشنی میں. فقہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سر پر مسح کرنا کیا ہے؟ وضو کا ایک رکن ہے سر پر مسح کرنا. امام شافعی علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک دو بال پر مسح کر لیا جائے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ مسح ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی سر پر مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو انہوں نے الٹا دلیل دی ہے. پہلے حنفی کی دلیل پیش کی ہے پھر اس پر شافعی نے جو معارضہ قائم کیا ہے وہ پیش کیا ہے. مثلا حنفی کہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حنفی کا مدعا یہ ہے کہ سر کے مسح میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور ایک دو بال پر مسح کر لینا یہ کافی نہیں ہے. یہ حنفی کا کیا ہے؟ مدعا ہے. یہ حنفی کا کیا ہے؟ مدعا ہے کہ ایک دو بال پر مسح کر لینا کیا ہے؟ کافی نہیں ہے. چوتھائی سر پر مسح کرنا فرض ہے. دلیل کیا دی حنفی نے؟ دلیل دی کہ مسح الراس رکن من ارکان الوضوء. مسح راس رکن من ارکان الوضوء. وضو کے ارکان میں سے ایک کیا ہے؟ رکن ہے. فلا یکفی مسح واحد او اثنین من شعر الراس. لہذا چونکہ رکن ہے مسح راس کیا ہے؟ وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. لہذا سر کے بالوں میں سے ایک دو پر مسح کر لینا کافی نہیں ہوگا. کغسل الوجہ. کغسل الوجہ جیسے چہرے کا دھونا کیا ہے؟ چونکہ رکن ہے اس لیے ایک آدھ جگہ کیا ہے؟
پانی مار دینے سے کام نہیں چلتا ہے، تو اسی طرح کیا ہے سر کے مسح میں بھی 1-2 بال کا مسح کر لینا کیا ہے کافی نہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مسح الراس رکن من ارکان الوضوء فلا یکفی مسح واحد او اثنین من شعر الراس کغسل الوجه، کغسل الوجه. یہاں تک دلیل ہے حنفی. تو اب شافعی بھی انہی لفظوں اور اسی شکل کے ساتھ کیا کرے؟ جواب دے، اسی صورت کے ساتھ. وہ کہے ہم یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بال پر مسح کرنا کافی ہے اور 4 سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے. وہ شافعی کہے گا. وہ دلیل کیا دے گا؟ مسح الراس رکن من ارکان الوضوء. پہلا مقدمہ اس کا بیان نہیں ہے. مسح الراس رکن من ارکان الوضوء. ٹھیک ہے. فلا یکفی مسح ربع الراس کغسل الوجه. فلا یکفی مسح ربع الراس کغسل الوجه. چونکہ وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے مسح راس، لہذا 1/4 سر پر مسح کرنا کیا ہوگا؟ کافی نہیں ہوگا. کغسل الوجه، جیسے چہرے کا دھونا. چہرے کا 1/4 چہرہ دھو لو گے تو ہو جائے گا. ویسے یاد نہیں. تو دیکھیے الفاظ بالکل ایک ہے نا. الفاظ ایک، شکل و صورت بھی کیا ہے؟ ایک ہے نا. یہی کیا ہے؟ معارضہ بالقلب ہے. اور معارضہ بالمثل میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ایک نہیں ہوتے ہیں. الفاظ ایک نہیں ہوتے ہیں. ہاں صورت ایک ہوتی ہے. مثلا دونوں شکل اول پر ہیں، دونوں شکل اول کی ضرب اول پر ہیں. اس کی مثال جیسے کسی نے کہا عالم حادث ہے، یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا دی؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث. نتیجہ کیا نکلے گا؟ العالم حادث. العالم حادث. یہاں کیا ہے؟ شکل اول ہے. کیا ہے یہ؟ شکل اول ہے اور ضرب اول ہے. شکل اول ہے اور ضرب اول. دلیل دی تھی العالم متغیر وکل متغیر حادث. اب یہ دیکھیے، اب سائل اس کے خلاف کہہ نہیں، عالم متغیر، عالم حادث نہیں ہے، عالم قدیم. اس کا دعویٰ کیا ہے کہ عالم قدیم ہے. وہ کیا دلیل دے رہا ہے؟ وہ دلیل دے رہا ہے العالم. اس نے کہا تھا العالم متغیر، سمجھ گئے سر؟ یا العالم محتاج الی المؤثر، جو بھی مان لیجیے. یہ کہہ رہا ہے کہ العالم مستغن عن المؤثر. العالم مستغن عن المؤثر. وکل العالم کیا ہے؟ مؤثر سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. وکل مستغن عن المؤثر قدیم. اور ہر وہ چیز جو مؤثر سے کیا ہو؟ بے نیاز ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ قدیم. لہذا عالم کیا ہے؟ قدیم. دیکھیے الفاظ دونوں کے الگ الگ. اس نے کہا تھا العالم متغیر وکل متغیر حادث. اس نے کہا العالم مستغن عن المؤثر، ہے نا. دونوں کے الفاظ ایک نہیں ہیں، الگ ہیں، لیکن صورت ایک ہے. کہ اس نے بھی شکل اول پیش کی تھی، اس نے بھی شکل اول پیش کی ہے. وہاں بھی شکل اول کی ضرب اول تھی، یہاں بھی شکل اول کی کیا ہے؟ ضرب اول ہے. یہ کیا ہے؟ معارضہ بالمثل ہے. معارضہ بالمثل. اور معارضہ بالغیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ دونوں نہ ہو تو معارضہ بالغیر ہے. معارضہ بالقلب نہ ہو، یعنی الفاظ اور مادے میں بھی دلیلیں متحد نہیں ہیں اور صرف صورت میں بھی دلیل کیا ہے؟ متحد نہیں ہے. تو یہ معارضہ بالغیر. جیسے اس نے کہا تھا العالم متغیر، معلل نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. اس نے دلیل یہ پیش کی عالم کے حادث ہونے کی. شکل اول تھی اور ضرب اول تھی. العالم متغیر وکل متغیر حادث. اب یہ دلیل دوسرے انداز میں دیتا ہے. یہ کہہ رہا ہے یہ کہے کہ لو کان العالم حادثا، لو کان العالم حادثا
لم یکن مستغنیا عن المؤثر، اگر عالم حادث ہوتا تو وہ مؤثر سے بے نیاز نہ ہوتا. لو کان العالم حادثا لما کان مستغنیا عن المؤثر، اگر عالم حادث ہوتا تو وہ مؤثر سے بے نیاز نہ ہوتا. والحال ان العالم مستغن عن المؤثر، جبکہ حال یہ ہے کہ عالم کیا ہے؟ مؤثر سے بے نیاز ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فالعالم لیس بحادث، نتیجہ نکلا کہ عالم کیا ہے؟ حادث نہیں. لو کان العالم حادثا لما کان مستغنیا عن المؤثر والحال انه مستغن عن المؤثر فالنتیجۃ العالم لیس بحادث، عالم حادث نہیں. دیکھیے یہاں دلیل ہے لیکن دلیل شکل اول پر نہیں ہے، ضرب اول پر نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ معارضہ بالغیر. حاصل ہو گیا نا حضرت صاحب؟ اب دیکھ لیجیے آپ سے ترجمہ فٹافٹ جلدی جلدی. کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ اتَّحَدَ دَلِيلَاهُمَا، تو اگر معلل اور سائل دونوں کی دلیلیں متحد ہوں اس طور سے کہ مادے اور صورت دونوں میں متحد ہوں. کما فی، اور ایسا کہاں ہوگا؟ مغالطوں میں ہوگا ایسا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کی دلیل اور دونوں کی دلیل کے الفاظ اور صورت کیا ہوں؟ ایک ہوں، اور دونوں سے مدعا الگ الگ ثابت ہو رہا ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف مغالطات میں ہوتا ہے. کما فی المغالطات العامۃ الورود، جیسا کہ مغالطات عامۃ الورود میں ایسا ہوتا ہے. اور صورتہما، یہ ہما ہے کیا ہے؟ اور ہما ضمیر کا مرجع ہے دلیلیں، دونوں دلیلیں، معلل اور سائل کی دلیلیں. اور صورتہما یعنی او اتحادہ صورت و دلیلہما، یا ان دونوں کی دلیلوں کی صورت کیا ہو؟ متحد. صرف صورت، مادے میں متحد نہ ہو، صرف صورت. بأن اتحدہ فی الصورت فقط، بئی طور کے دونوں کی دلیلیں صرف صورت میں متحد ہوں. بأن یکون علی الضرب الاول من الشکل الاول، مثلا مثال کے طور پر دونوں کی دلیلیں شکل اول کی ضرب اول پر ہوں، مع اختلافہما فی المادۃ، مادے میں اختلاف کے ساتھ، تو یہ کیا ہوگا؟ معارضہ بالمثل ہوگا. کرے فمعارضۃ بالقلب ان اتحد دلیلہما ومعارضۃ بالمثل ان اتحد صورتہما، تو اگر ان دونوں کی دلیلیں مادہ اور صورت دونوں میں متحد ہوں تو اسے معارضہ بالقلب کہیں گے، اور اگر صرف صورت متحد ہو دونوں کی تو اسے معارضہ بالمثل کہیں گے. وَإِن لَّمْ يَتَّحِدَا لا صورتن ولا مادتن فمعارضۃ بالغیر، اور اگر دونوں کی دلیلیں نہ صورت میں متحد ہوں نہ مادے میں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معارضہ بالغیر کہتے ہیں. قال المصنف قدس سرہ فیما نقل عنہ، اے فی حاشیۃ نقلت عنہ. مصنف قدس سرہ اپنے حاشیہ منہیہ میں فرماتے ہیں جو ان سے منقول ہے، یعنی آنے والی بات بھی مصنف ہی کی ہے لیکن وہ متن میں نہیں ہے، ان کے حاشیے میں ہے. کیا ہے؟ المعارضۃ بالقلب توجد فی المغالطات العامۃ الورود، معارضہ بالقلب مغالطات عامۃ الورود میں پایا جاتا ہے. کما یقال، مثال کے طور پر کہا جائے المدعا ثابت، مدعا کیا ہے؟ ثابت ہے. کیوں؟ لأن دلیل، اب یہاں سے دلیل ہے، لأنه لو لم يكن المدعا ثابتا لكان نقيضه ثابتا، اس لیے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے مدعا کی نقیض ثابت ہوگی، اور نقیض کیا ہے؟ اشیاء میں سے ایک شے ہے، تو لازم آئے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اشیاء میں سے ایک شے ثابت ہوگی. وعلی تقدیر ان یکون نقیضہ ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، اور اس تقدیر پر کہ مدعا کی نقیض ثابت ہو اشیاء میں سے ایک شے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. فلازم من هذه المقدمات هذه الشرطیہ ان لم يكن المدعا ثابتا لكان شيء من الاشیاء ثابتا، تو ان مقدمات سے یہ قضیہ شرطیہ لازم آیا. کون سا قضیہ شرطیہ؟ ان لم يكن المدعا ثابتا لكان شيء من الاشیاء ثابتا، اگر مدعا ثابت نہ ہو تو شيء من الاشیاء کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. اب اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط کیا لاتے ہیں؟ عکس نقیض. تو کہہ رہے ہیں وینعکس بعکس النقیض الی ھذا، اور اس کی عکس نقیض یہ آئے گی، کیا آئے گی؟ ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان المدعا ثابتا، اگر شیء من الاشیاء ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا.
تو جب اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہیں ہوگی تو مدعا کہاں ثابت ہے؟ وہ بھی تو اشیاء میں سے ایک شے ہے. تو یہ نتیجہ کیا ہوا؟ عکس نقیض غلط. اور عکس نقیض غلط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نتیجہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. اور نتیجہ کیوں غلط نکلا؟ اس لیے کہ ہمارے مدعا کو ثابت نہیں مانا گیا. تو ثابت ہوا کہ ہمارا مدعا کیا ہے؟ ثابت ہے. تم کلام ہو، یہ مصنف نے جو حاشیہ لکھا تھا اس حاشیے کی گفتگو کیا ہوئی؟ مکمل ہوئی. تو اس کو اسی کے طرز پر جواب دے دیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معارضہ بالقلب. کیسے جواب دیں گے میں بتا چکا ہوں آپ کو، ہے نا. کہہ رہے ہیں ففی قولہ تو. اچھا، مصنف نے یہ کہا تھا ما قبل میں کہ دلیل، دونوں کی دلیلیں لفظ، مادے اور صورت دونوں میں متحد ہوں، جیسا کہ مغالطات عامۃ الورود میں ہوتا ہے. تو مصنف کا یہ کہنا کہ جیسا کہ مغالطات عامۃ الورود میں ایسا ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی دلیلوں کے الفاظ اور صورت متحد ہوں گے صرف انہی دلائل عقلیہ میں جو مغالطے پر مشتمل ہوں، جو مغالطے سے خالی ہوں. جو دلائل عقلیہ جہاں مغالطہ نہ ہو وہاں دونوں کی دلیلیں الفاظ اور صورت دونوں میں متحد نہیں ہو سکتی. وہی کہہ رہے ہیں ففی قولہ تعالی ففی قولہ توجد فی المغالطات اشارۃ الی انها لا توجد فی الدلائل العقلیۃ الصرفۃ. صرفۃ اے الخالیۃ عن المغالطات. صرفہ سمت کیا ہے؟ مغالطات سے جو خالی ہو. تو مصنف کے قول توجد فی المغالطات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معارضہ بالقلب صرف انہی دلائل عقلیہ میں پایا جائے گا جو مغالطے سے کیا ہوں؟ خالی ہوں. نہیں، معارضہ بالقلب نہیں پایا جائے گا ان دلائل عقلیہ میں جو معارضہ، جو مغالطہ سے کیا ہوں؟ خالی ہوں. جہاں مغالطہ ہو وہی کیا ہوگا؟ معارضہ بالقلب پایا جائے گا. جہاں مغالطہ نہ ہو وہاں معارضہ بالقلب نہیں پایا جائے گا. تو مصنف کے قول فی المغالطات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معارضہ بالقلب ان دلائل عقلیہ میں نہیں پایا جائے گا جو مغالطے سے کیا ہوں؟ خالی ہوں. اچھا، قیاسات فقہیہ میں اس کی ایک مثال معارضہ بالقلب کی بھی دے رہے ہیں. کریں وقت یقع فی القیاسات الفقہیۃ ایضا. اور معارضہ بالقلب قیاسات فقہیہ میں بھی پایا جاتا ہے. کما اذا قال الحنفی، مثال کے طور پر جب کوئی حنفی کہے مسح الراس رکن من ارکان الوضوء. دلیل ہے، یہ دیکھیے، یہ دلیل ہے. کیا ہے؟ دلیل ہے. مسح راس وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. فلا یکفی اقل ما یطلق علیہ اسم المسح کا غسل الوجہ. لہذا مسح کی وہ کم سے کم مقدار کافی نہیں ہوگی جس پر مسح کے نام کا اطلاق کیا جاتا ہے. مثلا ایک دو بال کا غسل الوجہ، جیسے چہرے کا دھونا، کہ وہاں اقل ما یطلق علیہ اسم الغسل کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا دھو لو تو کافی نہیں ہوگا، ایسے تھوڑا سا ایک دو بال مسح کر لو تو وہ بھی کافی نہیں ہونا چاہیے. یہ دلیل ہے. فیقول الشافعی معارضا. تو کوئی شافعی اس پر معارضہ قائم کرتے ہوئے کہے، وہ بھی وہی دلیل دے گا بے نہیں، الفاظ و صورت ایک ہی ہے. مسح المسح، یہاں بدل لیجئے، مسح الراس رکن من ارکان الوضوء. مسح راس وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. فلا یقدر بالربع، لہذا ربع سے مقدر نہیں کیا جائے گا. کا غسل الوجہ، جیسے چہرے کا دھونا، وہ بھی رکن ہے اور وہاں کیا ہے؟ ربع کی قید نہیں ہے، تو یہاں بھی ربع کی قید نہیں ہوگی. تو یہ ہوا معارضہ بالقلب. معارضہ بالمثل کے مثال دے رہے ہیں. واما المعارضۃ بالمثل فکما اذا قال المعلم معلل العالم محتاج الى المؤثر وكل محتاج الیہ حادث فهو حادث. اور معارضہ بالمثل کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جب معلل دعویٰ کرے، جب معلل دلیل پیش کرے، العالم محتاج الی المؤثر، کہ عالم مؤثر کا کیا ہے؟ محتاج ہے. وکل محتاج الیہ اے الی المؤثر حادث. اور ہر وہ چیز جو مؤثر کی محتاج ہو وہ حادث ہوتی ہے. فہو حادث. تو نتیجہ نکلا کہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے. تو یقول المعارض، تو معارض یوں کہے العالم مستغن عن المؤثر. شکل اول ہے اور ضرب اول ہے، لیکن الفاظ کیا ہو گئے؟ بدل گئے. وہاں تھا محتاج الی المؤثر اور یہاں کیا ہے؟ مستغنی
عن المؤثر. العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عنہ یعنی عن المؤثر قدیم فہو قدیم. عالم مؤثر سے مستغنی ہے اور ہر وہ چیز جو مؤثر سے مستغنی ہو وہ قدیم ہوتی ہے. فہو قدیم تو نتیجہ نکلے گا عالم کیا ہے؟ قدیم ہے. فالدلیلان متحدان فی الصورت تو یہاں پر دونوں دلیلیں صورت میں متحد ہیں. لکونہما من ضرب واحد من الشکل الاول کیونکہ یہ دونوں دلیلیں شکل اول کی ضرب اول سے ہیں. شکل اول کی ضرب اول سے ہیں. یہ ہوئی معارضہ بالمثل. اب معارضہ بالغیر کہ وَإِذَا قَالَ المعارض اور جب معارض یوں کہے. معلل نے کیا کہا تھا؟ العالم محتاج الی المؤثر وکل محتاج الی المؤثر حادث. یہ معلل کی کیا تھی؟ دلیل تھی. اب معارض یوں دلیل قائم کرے لو کان العالم حادثا لما کان مستغنیا لکنہ مستغن فلیس بحادث. اگر عالم حادث ہوتا تو وہ مؤثر سے بے نیاز نہ ہوتا. لکنہ مستغن لیکن حال یہ ہے کہ وہ مؤثر سے کیا ہے؟ مستغنی ہے. فلیس بحادث تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ حادث نہیں ہے. تو یہاں اب شکل اول نہیں رہی ہے نا. تو اب دونوں دلیلیں ایک ہی شکل سے نہیں ہے لہذا یہ معارضہ بالمثل نہیں ہوا بلکہ معارضہ بالغیر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. تینوں کی مثالیں انہوں نے کیا کر دیں؟ دے دی. اب یہاں سے ایک اعتراض بس تھوڑا سا اور دیکھ لو. ثم قیل یصدق التعریف فی علی تعلیل المعلل الاول. معارضہ کی دلیل کیا دی تھی انہوں نے حضرت صاحب؟ معارضہ کی تعریف کیا کی تھی؟ فریق مخالف نے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی ہے تو فریق مخالف کے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کر دینا یہ کیا ہے؟ معارضہ ہے. تو اب فریق مخالف نے مد مقابل نے دلیل قائم کی اپنے مدعا پر تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے مدعا کے خلاف پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دلیل قائم کر دے رہے ہیں. تو ہم ہو گئے کیا؟ معارض. ہم کیا ہو گئے؟ معارض. اور وہ فریق مخالف کیا ہوا؟ وہ معلل ہوا. وہ کیا ہوا؟ وہ معلل ہے. اس نے اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کی تھی تو وہ معلل ہوا. اب ہم نے اس کے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کر دی تو ہم کیا ہوئے؟ معلل. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو جس طرح میں نے سامنے والے کے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کی ہے اسی طرح سامنے والے نے جس دعوے پر دلیل قائم کی تھی وہ میرے دعوے کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ تو وہ بھی تو معارض ہوا. میں نے ان کے دعوے کے خلاف دلیل قائم کی ہے اور انہوں نے جس دعوے پر دلیل قائم کی ہے وہ دعویٰ میرے دعوے کے خلاف ہے تو انہوں نے بھی میرے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کی تو وہ بھی تو معارض ہو گیا. تو میں بھی معارض, سامنے والا بھی کیا ہو گیا؟ معارض. تو معارضہ کی یہ تعریف معارض کے معارضہ پر بھی صادق آتی ہے اور معلل کی تعلیل پر بھی صادق آتی ہے. معلل نے جو دلیل قائم کی ہے, جو استدلال کیا ہے, اس کے استدلال پر بھی کیا ہے یہ تعریف صادق آتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو معلل ہے, اس نے جو استدلال کیا ہے اسے معارضہ نہیں کہیں گے. ہم نے جو استدلال کیا ہے اس کے دعوے کے خلاف پر وہ کیا ہے؟ معارضہ ہے. تو معارضہ کی یہ تعریف تو دونوں معلل کی تعلیل پر بھی صادق آ رہی ہے اور یہ تو صحیح نہیں ہے. تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ ہاں مصنف نے جس انداز میں تعریف کی ہے اس تعریف کے لحاظ سے معارض نے جو معلل کے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کی ہے اسے بھی معارضہ کہیں گے اور معلل نے جو دلیل پیش کی ہے اپنے دعویٰ پر اسے بھی کیا کہیں گے؟ معارضہ کہیں گے. ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ مصنف نے جو تعریف کی ہے یہ تعریف تو دونوں کو شامل ہے. دوسرا یہ جواب دیا ہے کہ نہیں, مصنف کی تعریف جو ہے یہ معلل کی تعلیل کو شامل نہیں ہوگی, اس لیے کہ مصنف نے جو یہ کہا ہے اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام علیہ الخصم الدلیل, کہ خصم نے جس پر دلیل قائم کی ہے اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا, یہی تعریف کی انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ مصنف کی تعریف میں خصم سے مطلقاً فریق مخالف نہیں مراد ہے, وہاں خصم سے مراد ہے معلل. وہاں خصم سے کون مراد ہے؟ معلل. معلل نے اپنے دعویٰ پر جو دلیل قائم کی ہے اس معلل کے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کرنا یہ کیا ہے؟ معارضہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کروں گا تو یہ معارضہ ہوگا, لیکن آپ نے جو اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کی ہے وہ معارضہ نہیں ہوگا. کیوں؟
اس لیے کہ معارضہ کہتے ہیں معلل کے دعویٰ کے خلاف پر دلیل قائم کرنا. اور آپ نے جو جس دعوے پر دلیل قائم کی ہے تو میں معلل نہیں ہوں، ہے نا، اس لیے آپ نے جو دلیل قائم کی ہے تو آپ کا دلیل قائم کرنا یہ معارضہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے بس ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ ثم قیل، پھر ایک اعتراض یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ یصدق التعریف علی تعلیل المعلل الاول، کہ معارضہ کی یہ تعریف تو معلل اول کی تعلیل پر بھی صادق آ رہی ہے. بعدما عارضہ السائل، بعد اس کے کہ سائل اس پر معارضہ قائم کر دے. سائل کے معارضہ قائم کرنے کے بعد معارضے کی تعریف معلل اول کی تعلیل پر بھی کیا ہے، صادق آ رہی ہے. والجواب عنہ انہ معارضۃ اختیار المصنف، اور اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ معلل کی تعلیل بھی مصنف علیہ الرحمہ کے موقف کے لحاظ سے معارضہ ہے. کما سیجیء، جیسا کہ عنقریب آئے گا. ولو سلم عدم قولہ معارضۃ، اور اگر معلل کی تعلیل کا معارضہ نہ ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے، کما ہوا مختار و غیر ہی، جیسا کہ مصنف کے علاوہ دیگر اہل علم کا مختار موقف یہی ہے، یمکن ان یقال، تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے، ان المراد بالخصم المعلل الاول، کہ یہاں مصنف نے جو تعریف کی ہے اور تعریف میں جو لفظ خصم ہے، اس لفظ خصم سے مراد ہے وہ معلل اول المثبت لمدعاہ بالدلیل، جو دلیل کے ذریعہ اپنا مدعا کیا کر رہا ہو، ثابت کر رہا ہو. وہ معلل اول مراد ہے خصم سے، للمعارض، معارض مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، ہو گیا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.